ایک بہت پرسکون اور چھوٹے سے گاؤں میں بابا کریم نام کا ایک بوڑھا باغبان رہتا تھا۔ ہر روز بابا کریم ایک بہت پیارے اور بڑے سے آم کے درخت کے نیچے جاتا، اس کو بہت محبت سے دیکھتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، جو اسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ بہت پیارا اور بڑا سا درخت اس کی مرحومہ بیوی نے اس کو گفٹ دیا تھا، اور ان دونوں نے مل کر اس پیارے سے درخت کو ایک ساتھ لگایا تھا اور ہمیشہ ایک ساتھ ہی اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ یہ درخت بہت لمبا اور بہت مضبوط ہو چکا تھا، جس میں پورے گاؤں میں سب سے زیادہ رسدار اور میٹھے آم لگتے تھے۔ بابا کریم اس کی دیکھ بھال بہت زیادہ شوق سے کرتے تھے اور اس کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے، اور جب بھی موسم گرما میں اس پھلدار اور رسیلے درخت پر آم لگتے تھے تو بابا کریم وہ تمام آم گاؤں کے سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور گاؤں کے تمام لوگ بابا کریم کے اس خوبصورت اور بڑے درخت کے میٹھے اور رسیلے آموں کا انتظار کرتے تھے۔ اور جیسے ہی وہ آم لگتے تھے تو سب بچے اور بڑے وہاں پر اپنی ٹوکریاں لے کر آ جاتے تھے کہ بابا کریم برائے مہربانی ہمیں بھی یہ آم دیں جو بہت میٹھے اور مزیدار ہیں۔ اور اس طرح بابا کریم ہمیشہ وہ تمام آم اپنے علاوہ باقی تمام گاؤں میں بانٹ دیتے تھے، اور مل جل کر سب لوگ ان میٹھے آموں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی طرح موسم گرما میں اس درخت پر صرف ایک آم پیدا ہوا، اس سے زیادہ کوئی آم ہی نہ لگا۔ بابا کریم پہلے تو بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن جیسے ہی سب لوگوں کو پتا چلا کہ اب تو اس درخت پر صرف ایک ہی آم ہے، اور وہ ایک آم بہت پیارا اور بہت بڑا تھا، گاؤں کے بچے جلدی سے درخت کے نیچے اکٹھے ہوئے اور سب نے بابا کریم سے کہنا شروع کر دیا کہ پلیز بابا یہ آم ہمیں دے دیں، جیسے ہی یہ آم بنے گا تو آپ سب سے پہلے ہمیں دیں گے نا، کیونکہ اب تو اس درخت پر کوئی اور آم ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں اس آم میں سے آدھا حصہ ضرور دیجیے گا۔ گاؤں کے تمام لوگ بھی بابا کریم سے حیرانگی سے اس آم کے بارے میں پوچھنے لگے اور اس آم کا انتظار کرنے لگے۔ دن گزرتے گئے اور سب انتظار کر رہے تھے۔ پھر ایک صبح بابا کریم درخت پر چڑھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ آم تو بہت میٹھا اور لذیذ ہو چکا ہے، کیوں نہ اس کو اس درخت سے اتار لیا جائے۔ اب بابا کریم جلدی سے اس آم کو لے کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ابھی وہ اس کو کاٹنے ہی والے تھے کہ وہاں سے ایک بھوکا اور بہت غریب مسافر گزر رہا تھا۔ وہ مسافر چلتا چلتا بابا کریم کے سامنے اس درخت کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا اور اس کو کھانے کی تلاش تھی۔ بابا کریم نے جلدی سے اس مسافر کی طرف دیکھا۔ وہ مسافر اپنی پیاس اور بھوک سے ڈوبی ہوئی آنکھوں سے بابا کریم کی طرف دیکھنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کھانے کے لیے اس آم کو مانگ رہا ہے جس آم کے پیچھے گاؤں کے تمام بچے تھے۔ اس نے بابا کریم کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ بابا آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو بابا کریم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور کہا مسافر یہاں بیٹھو میرے پاس، اور ایک گرم مسکراہٹ کے ساتھ بابا کریم نے کہا تم بھوکے ہو نا، تو یہ لو تم یہ میٹھا آم کھاؤ تاکہ تمہاری بھوک ختم ہو جائے۔ مسافر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جناب آپ نے مجھے آخری آم کیوں دے دیا؟ مسافر نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے پاس صرف یہ ایک ہی آم بچا ہے، بابا کریم نے آہستہ سے کہا۔ پھل جب بھی بانٹتے ہیں تو سب سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، یہ میرا آخری آم نہیں تھا۔ مہربانی ہمیشہ نئے بیج لگاتی ہے، اور اسی طرح مجھے بھی امید ہے کہ میں نے تمہیں یہ پھل دیا، اس سے تمہاری بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی اور تم میرے لیے بہت ساری دعا کرو گے، اور تمہاری اس دعا سے اور اس مہربانی سے میرے درخت پر بہت سارے آم پھر سے لگ جائیں گے اور ہم پھر سے کھا لیں گے۔ بہار کے موسم میں سب کو حیران کن طور پر ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی کہ وہ درخت جس کے اوپر اس گرمی میں صرف ایک آم لگا تھا، اب وہ درخت آموں سے بھرا ہوا تھا، اور اس درخت پر بہت رسیلے، میٹھے اور پیلے رنگ کے آم لگے ہوئے تھے۔ تو بس بابا کریم کی وہ مہربانی اور اس بھوکے مسافر کی وہ دعا ان سب گاؤں والوں کے کام آ گئی، اور پھر دوبارہ سے بابا کریم نے وہ تمام میٹھے اور رسیلے آم گاؤں والوں میں بانٹ دیے۔ تمام گاؤں والے اس پھلدار درخت کو دوبارہ سے بھرا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔